یہ واقعہ ہے کہ امام حسین مدینہ منورہ سے اس لیے عازم مکہ ہوئے تھے کہ یہاں ان کی جان بچ جائے گی، لیکن آپ کی جان لینے پر ایسا سفاک دشمن تلا ہوا تھا جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ محترمہ میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین مقام امن کو محفل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مجبوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ حج تک نہ کر سکے۔ یہ مسلمات سے ہے کہ شیاطین بنی امیہ کے 30 خون خوار حج کے لباس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ کو عالم حج و طواف میں قتل کر دیں۔ امام حسین کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرہ منفرد سے بدلا اور 7 ذی الحج 20 ہجری کو جناب مسلم کے خط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ روانہ نہ ہوئے پائے تھے کہ اعزاء و اقرباء نے کمال ہمدردی کے ساتھ التواء سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چونٹے کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی ضرور قتل کیا جاؤں گا۔ اور سنو، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ حرمت مکہ ایک دمبا کے قتل سے برباد ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں مکہ سے باہر چاہے ایک ہی بالشت پر کیوں نہ ہو قتل کیا جاؤں۔ یہ واقعہ ہے کہ یزید کا ارادہ بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا اور استئصال بنی فاطمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے کی اطلاع والی مکہ عمر بن سعید کو ہوئی تو اس نے پوری طاقت سے آپ کو واپس لانے کی سعی کی، اور اسی سلسلے میں اس نے یحییٰ بن سعید ابن العاص کو ایک گروہ کے ساتھ آپ کو روکنے کے لیے بھیج دیا۔ ان لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ یہاں سے کہاں نکلے جا رہے ہیں، فوراً لوٹیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ روکنا معمولی نہ تھا بلکہ ایسا تھا جس میں مار پیٹ کی بھی نوبت آئی۔ مقصد یہ ہے کہ والی مکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی حدود اقتدار سے نکل جائیں اور یزید کے منشا کو پورا نہ کر سکیں، کیونکہ اس کے پیش و نظر والی مدینہ کی برطرفی یا تعطل تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حسین کے مدینہ سے سالم نکل آنے پر والی مدینہ برطرف کر دیا گیا تھا۔